معزز سامعین، السلام علیکم۔ آج جس کتاب کی ریکارڈنگ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی اس کا عنوان ہے داستان یوسف علیہ السلام۔ اس کے مصنف ہیں علامہ محمد اسحاق دہلوی۔ اس کتاب کے لیے ہم سے تعاون کیا ہے شہزاد اقبال حسین نے۔ میں ہوں صداکار محمد محسن اور یہ ریکارڈنگ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ صفحہ نمبر 119، حصہ دوئم، حضرت یوسف علیہ السلام کی تعبیر۔ القصہ، ساقی اپنی شرمندہ صورت لیے ہوئے آپ کے سامنے آ کھڑا ہوا اور بہت کچھ معذرت کرتے ہوئے کہا کہ حضور معاف کیجیے گا، میں بالکل بھول گیا اور بادشاہ کی خدمت میں آپ کی سفارش کرنی مجھے یاد ہی نہ رہی۔ اب چونکہ خود بادشاہ کو ایک زبردست خواب آیا اور میں نے آپ کی سچی تعبیر دینے کا حال بادشاہ سے بیان کیا ہے، مگر حضور کیا کروں، جس خواب کی تعبیر آپ سے لینے آیا تھا وہ بھاگا دوڑی میں بھول گیا۔ آپ نے فرمایا، گھبرا نہیں، تو بھول گیا ہے تو میرا مولا تو مجھے نہیں بھولا، وہ سب کچھ بتا دے گا۔ تھوڑا توقف کرنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام خود ہی فرماتے ہیں کہ وہ 7 موٹی گائیں اور 7 ہری بالیں اس بات کی علامت ہیں کہ مصر میں 7 برس تک نہایت سستا سامان اور بڑی خوشحالی ہوگی، اور وہ 7 دبلی گائیں اور 7 خشک بالیں اس بات کی دلیل ہیں کہ 7 برس انتہا درجے کی قحط سالی اور بڑی مصیبت کے دن آئیں گے۔ ساقی یہ سنتے ہی بادشاہ کی خدمت میں پہنچا اور یہ خوفناک تعبیر بادشاہ کے آگے بیان کی۔ حال سنیے بادشاہ مصر کا، سن کے یہ تعبیر وہ سن ہو گیا، دیر تک وہ اوزن اس میں رہا، حیف یہ ساقی نے آ کر کیا کہا۔ پھر سنبھل کر یہ کہا ساقی سنبھل، عقل میں تیری نہ آیا ہو خلل، ہوش کی لے دیکھ کیا کہتا ہے تو میرے آگے اور یہ تیری گفتگو۔ پھر کہا ساقی نے ہاں ہاں اے حضور، اس کا فرمانا یوں ہی ہوگا حضور۔ اب تو بادشاہ اپنے دل میں بہت حیران ہوا اور ساقی سے کہا کہ آخر وہ کون ایسا مبارک شخص ہے جس کی بات ضرور پوری اترتی ہے اور اس کی تعبیر بالکل سچی ہو کر رہتی ہے۔ ساقی نے پیارے حضرت یوسف علیہ السلام کی داستان شروع کی اور کہا کہ وہ خوبصورت جوان ہے جس کے متعلق ایک زمانے میں تمام مصر کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا، اور شاید حضور نے بھی اس مبارک ذات کی زیارت کی تھی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ مدت دراز سے وہ قید خانے میں ہے، اور وہ نوجوان غریب الوطن یہ بھی کہتا ہے کہ عزیز مصر اور زلیخا نے مجھے بلا وجہ قید خانے میں بھیج دیا ہے، حالانکہ میں نے کوئی جرم نہیں کیا۔ نیز وہ یہ بھی کہتا ہے کہ میں شہر کنعان کا رہنے والا ہوں اور حضرت یعقوب علیہ السلام یعنی اسرائیل کا فرزند ہوں، اور میرے بھائیوں نے بوجہ رشک اور حسد میرے والد سے مجھے ایک مصری قافلے کے ہاتھ بیچ ڈالا تھا۔ الغرض اس مسافر غریب الوطن کے معصوم اور بے گناہ ہونے میں کوئی شک نہیں، اور فی الحقیقت وہ بے خطا ہے۔ ملک ریان نے یہ سنتے ہی حکم صادر کیا کہ اچھا، عزیز اور زلیخا دونوں ہمارے سامنے پیش کیے جائیں۔ چنانچہ عزیز مصر ملک ریان کے دربار میں حاضر ہوا، جس سے پہلا سوال ملک ریان نے یہ کیا کہ اے عزیز، قید میں وہ کیوں ہے بندہ نیک ذات، سن رہے ہیں جس کی ہم اعلیٰ صفات، جرم اس نے کیا کیا تھا اے عزیز، قید خانہ کیوں گیا تھا وہ با تمیز، ایک مسافر خاندانی اور نجیب، قید ہو وہ تیرے ہاتھوں بد نصیب، حیف تیرے عقل پر اے ہوشیار، ایک نبی زادہ ہوا ذلت کا شکار، میرے عدل و رحم پر دھبا لگا، حیف اے قسمت میری واہ حسرتا، مصر کو بدنام تو نے کر دیا، اب قیامت تک یہ افسانہ رہا، کر بیاں جلدی سے اے آشفتہ حال، کیونکہ مجھ کو رنج و صدمہ ہے کمال۔ عزیز مصر، سنیے عرض حال اے عالی جناب، مجھ کو بھی اس کا قلق ہے بے حساب، میں بھی ہوں اس کے لیے بے حد ملول، مختصر ہے غرض گو قصہ ہے طول، میں نے بیٹے کی طرح رکھا اسے، اور سب گھر بار تک سونپا اسے، چند مدت بعد پھر ایسا ہوا، یک بیک تہمت اٹھی ایک برملا،
اور وہ تہمت یہ تھی اے با وقار، ہو گیا ہے وہ زلیخا سے دوچار، ہاں مگر مجھ کو نہیں ثابت ہوا یہ کہ اس نے کوئی بھی کی ہو خطا، صرف بدنامی سے بچنے کے لیے قید خانے میں نے بھیجا تھا اسے۔ ملک ریان نے عزیز مصر کی تقریر سن کر کہا کہ جب تمہارے نزدیک وہ جوان صالح فی الحقیقت نیک نہاد اور امانت دار تھا تو اس کا قید خانے بھیجنا سرے سے ہی ناروا اور نازیبا ہے۔ یہ کہہ کر اپنے یمین و یسار کو حکم دیا کہ اس جوان صالح کو نہایت عزت اور وقار کے ساتھ قید خانے سے لاؤ اور ہمارے دربار میں پیش کرو۔ یہ سن کر چند حاضرین شاہی ساقی کو ساتھ لے کر قید خانے پہنچے اور ساقی کو حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے پیش کر کے خواب اور اس کی تعبیر اپنے کانوں سے سننی چاہیے۔ چنانچہ ساقی پیش ہوا، یعنی ساقی نے کہا اے حضرت یوسف علیہ السلام، اے صدیق، ہمیں اس خواب کی تعبیر بتائیے کہ 7 موٹی گایوں کو 7 دبلی گائے کھا رہی ہیں اور 7 ہری بالیں ہیں اور 7 خشک بالیں۔ بس آپ تعبیر بتائیے تاکہ ہم جان کر تعبیر بیان کریں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ خواب کی یہ تعبیر بتائیں کہ تم لوگ 7 برس تک کاشتکاری کرو گے، بس تمہیں چاہیے کہ جو اناج کاٹو وہ بالوں ہی میں رہنے دو اور کھانے کی ضرورت کے مطابق ان میں سے نکالتے رہو، کیونکہ پھر اس کے بعد 7 برس سخت قحط سالی کے آئیں گے جس میں وہ غلے کا ذخیرہ سب کھا جائیں گے، البتہ تخم ریزی کے لیے کچھ باقی رہ جائے گا۔ پھر اس کے بعد ایسا برس آئے گا جس میں نہایت اچھا سماں ہوگا اور خوب بارشیں ہوں گی اور لوگ خوب تازے انگور نچوڑیں گے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر ساقی اور مصاحبین کے سامنے بیان فرمائی تو ایک ان میں سے بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا اور ملک ریان سے من و عن خواب کی تعبیر بیان کی۔ بادشاہ چونکہ پہلے ہی سے پیارے حضرت یوسف علیہ السلام کا عاشق زار ہو چکا تھا، تعبیر سن کر بہت خوش ہوا اور اسی وقت حکم دیا جسے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ، یعنی بادشاہ مصر نے نہایت مشتاقانہ لہجے میں کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جلدی میرے پاس لے آؤ۔ چنانچہ حکم پاتے ہی وہ ساقی یا مصاحب نہایت شان و شوکت کے ساتھ پیارے حضرت یوسف علیہ السلام کو دربار شاہی میں لانے کے لیے قید خانے پہنچا اور حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ بادشاہ مصر آپ کو یاد فرماتے ہیں اور نہایت عزت و وقار کے ساتھ آپ کو بلاتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں نقل فرمایا ہے وَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ، یعنی جب شاہی ایلچی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس شاہی پیغام لے کر پہنچا تو اس کے جواب میں حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنے بادشاہ کے پاس واپس جاؤ اور دریافت کرو کہ آپ کو کچھ ان عورتوں کا حال بھی معلوم ہے جنہوں نے خود بخود اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، اور یہ کہ میری گرویدہ وہ ہوئی تھی یا میں ان کا گرویدہ ہوا تھا، اور کہنا کہ اے بادشاہ میرا پروردگار ان عورتوں کے مکر و فریب کو خوب جانتا ہے۔ ایلچی پیارے حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ پیغام لے کر شاہی دربار میں حاضر ہوا اور حضرت یوسف علیہ السلام کا ارشاد ملک ریان کے آگے پیش کیا۔ چنانچہ بادشاہ نے اسی وقت ان تمام عورتوں کو جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے پیش ہونے کا حکم دیا اور کہا کہ زلیخا اور ان ہاتھ کاٹنے والی عورتوں کو بہت جلد ہمارے دربار میں حاضر کرو۔ آج پیشی ہے زلیخا کی وہاں، جس جگہ ہو جائے گا سب کچھ عیاں، آج بس اٹھ جائیں گے سارے حجاب اور سب دہرائی جائے گی کتاب، کیا زلیخا نے کیا یوسف کے ساتھ، کیوں زنان مصر نے کاٹے تھے ہاتھ، قید خانے کس لیے یوسف گئے، ظلم ایسا کیوں زلیخا نے کیے، جرم کس کا ہے اور کس کی خطا، جان لے گا بچہ بچہ مصر کا۔ صفحہ نمبر 123 زلیخا کی پیشی۔ لکھا ہے کہ دربار مصر میں زلیخا اور تمام وہ عورتیں جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے پیش ہوئیں، جن سے مخاطب ہو کر بادشاہ مصر نے دریافت کیا
قال ما خطبكن اذ راودتن یوسف عن نفسه، یعنی اے عورتو، جب تم نے حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنا مطلب حاصل کرنا چاہا تو اس وقت تمہارے سامنے کیا معاملہ پیش آیا؟ چنانچہ بادشاہ مصر کے جواب میں سب عورتوں نے متفق اللفظ اور ایک زبان ہو کر کہا، قلنا حاش للہ ما علمنا علیہ من سوء، یعنی عورتوں نے کہا کہ اے بادشاہ، حاشا و کلا، ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام میں کسی طرح کی برائی نہیں دیکھی، بلکہ اس کو نہایت نیک پایا۔ بس عورتوں کا کہنا تھا کہ زلیخا پر ایک حالت طاری ہو گئی اور خود بخود بغیر کسی سوال کے بول اٹھی اور سچی سچی بات خود اس نے ظاہر کر دی اور کہا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وقالت امرأة العزیز الآن حصحص الحق انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقین، یعنی عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے اپنے دل میں کہا کہ اب تو جو بات تھی وہ کھل گئی، چنانچہ وہ خود بخود یہ پکار اٹھی، صادق و مصدوق ہے یوسف کی ذات، ایک ہی وہ نیک ہے عالی صفات، اس کی خوبی ہو نہیں سکتی بیاں، ظلم ہے اس پر برائی کا گماں، میں نے ہی اس سے کیا فاسد خیال، نفس نے میری ہی ڈالا اس پہ جال، بے خطا بے جرم ہے وہ نیک خو، ٹھیک ہے یہ عورتوں کی گفتگو، فی الحقیقت یہ ظلم ناروا، قید خانے میں گیا وہ بے خطا۔ بادشاہ مصر نے جب پیارے حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی معلوم کی تو حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف سے وہ اپنے دل میں بہت خوش ہوا اور اسی وقت حکم صادر کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام ابھی ہمارے دربار میں تشریف فرما ہو۔ شاہی ایلچی اسی وقت زندان میں پہنچا اور حضرت یوسف علیہ السلام سے تمام ماجرا زلیخا اور زنان مصر کی پیشی کا بیان کیا، جسے سن کر حضرت یوسف علیہ السلام نہایت مسرور ہوئے اور اپنے دل میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے دامن نبوت سے دھبا پاک و صاف فرما دیا، اور تمام مصر نے جان لیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام پاک ہیں اور وہ اس تہمت سے بری ہیں۔ اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب وان اللہ لا یہدی کید الخائنین، یعنی یہ بات میں نے اس لیے دریافت کرائی تھی کہ عزیز مصر کو اس بات کی تہ نشینی ہو جائے کہ میں نے اس کی امانت میں خیانت نہیں کی، نیز یہ بھی ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کے فریب نہیں چلنے دیتا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، وما ابری نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور الرحیم، یعنی میں اپنی نسبت یہ نہیں کہتا ہوں کہ میں ملائک کی طرح پاک و صاف ہوں، کیونکہ انسان کا نفس برائی کی طرف ضرور مائل کرتا ہے، مگر میرے مولا نے مجھ پر رحم فرمایا اور فی الحقیقت وہ بخششوں والا مہربان مولا ہے۔ آج تہمت کا ہوا قصہ تمام، آج واقف ہو گئے سب خاص و عام، پاک ثابت ہو گئے یوسف نبی، کیا عنایت ان پہ یہ مولا نے کی، بچہ بچہ مصر کا واقف ہوا، یہ کہ ذرہ بھر نہیں ان کی خطا، ہو گئی عظمت دلوں میں اس قدر، کرتا ہے یوسف ہی یوسف ہر بشر، اور یہ ہے حال شاہ مصر کا، دل سے وہ یوسف کا گرویدہ ہوا، ہو گئی ہے فرقت یوسف کٹھن، ہیچ ہے نظروں میں ساری انجمن، ان سے ملنے کا ہے یہاں تک اشتیاق، لمحہ لمحہ ہو رہا ہے اس پہ شوق۔ صفحہ نمبر 124، یوسف علیہ السلام کی رہائی۔ وقال الملک ائتونی بہ استخلص لنفسی، یعنی بادشاہ مصر نے حکم دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ہمارے دربار میں لے آؤ، کیونکہ ہم اس کو عزیز کی ماتحتی سے نکال کر اپنی ملک گیری کے ضروری کاموں کے لیے مخصوص کریں گے۔ تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ وہ شاہی حکم یہ تھا کہ آج پورے شتر سوار اور گھوڑے سوار نہایت پرتکلف لباس سے آراستہ و پیراستہ ہو کر حضرت یوسف علیہ السلام کو لینے کے لیے قید خانے پر پہنچیں، اور وہاں سے یہاں تک تمام راستوں میں دونوں اطراف فوجیں اور سپاہی استادہ ہوں، اور انتہائی اعزازانہ کے ساتھ
حضرت یوسف علیہ السلام کو ہمارے دربار میں لایا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ قید خانے سے دربار شاہی تک سڑکوں اور راستوں تک 2 رویہ فوج ایستادہ ہے، اور شتر گھوڑے سوار ایک شاہی گھوڑا اور ایک بیش قیمت خلعت فاخرہ لے کر قید خانہ تک پہنچتے ہیں، اور جناب حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر نہایت ادب سے عرض کرتے ہیں کہ حضور کو شاہ والا یاد فرماتے ہیں، اور اپنی حضوری میں بلاتے ہیں۔ یہ کہہ کر خلعت فاخرہ پیش کی، جس سے حضرت یوسف علیہ السلام نے نہایت خوشی سے پہنا اور ان کے ساتھ چلنے کے لیے اپنی رضامندی ظاہر کر دی اور ان کے ساتھ جانا قبول فرمایا۔ چنانچہ لباس فاخرہ پہن کر آپ شاہی گھوڑے پر سوار ہوئے، اور آج پورے 17 سال کے بعد قید خانے سے باہر قدم مبارک رکھا، اور بڑی شان و شوکت سے آپ کا جلوس دربار شاہی کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں ہر 2 جانب سے افواج برابر برابر سلامی اتار رہی ہیں، اور ہر طرف سے خوش آمدید کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، اور ایک عجیب سرور کا عالم ہے۔ آج ہے پھر مصر میں وہ اژدہام، آج ہیں پھر محو حیرت خاص و عام، آج عالم منتظر ہے آپ کا، آج پھر چرچا ہے گھر گھر آپ کا، آج پھر ہے مصر میں ایک دھوم دھام، آج پھر بے چین ہے عالم تمام، کیا سواری جا رہی ہے آپ کی، ہے تلاطم میں مسرت اور خوشی، دیکھتے ہیں آپ کو پیر و جواں، بند رہی ہیں ہر 2 جانب ہچکیاں، آج پھر عالم ہے شادی مرگ کا، آج پھر ہے مصر میں عید الاضحیٰ، الغرض پہنچی سواری آپ کی، دھوم ایک دربار شاہی میں ہوئی، آ گئے یوسف پیارے آ گئے، آ گئے آنکھوں کے تارے آ گئے، تخت سے ریان اٹھتا ہے وہیں، اور اتر آتا ہے بالائے زمیں۔ صفحہ نمبر 125 ملاقات شاہی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی سواری نہایت کر و فر اور شان و شوکت کے ساتھ دربار مصر کے قریب پہنچی اور بادشاہ کو پرچہ گزارنے کی خبر دی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی سواری آ گئی ہے، فوراً تخت سے اتر کر کھڑا ہو گیا اور استقبال میں چند قدم چل کر صحن ایوان تک آپ کا خیر مقدم کیا۔ پیارے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے مکلف گھوڑے سے اتر کر اور نہایت متانت کے ساتھ آگے بڑھ کر ملک ریان کو سلام کیا۔ بادشاہ نے اس زبان میں جس میں حضرت یوسف علیہ السلام نے سلام کیا تھا جواب دیا، کیونکہ عاقل بادشاہ 70 زبانیں جانتا تھا۔ غرض یہ کہ بعد جواب سلام کے ملک ریان حضرت یوسف علیہ السلام سے بغل گیر ہوا اور بڑی عزت سے اپنے ساتھ لے جا کر اپنے پہلو میں تخت شاہی پر بٹھایا اور نہایت متانت سے کلام شروع کیا۔ تفسیر بحر المواج اور معالم میں مرقوم ہے کہ بادشاہ 70 زبانیں جانتا تھا، جبکہ حضرت یوسف علیہ السلام 72 زبانوں سے واقف تھے۔ چنانچہ ہر سوال اور اس کا جواب نئی زبان سے شروع ہوتا تھا، جس سے بادشاہ کا دل بے حد مسرور ہوا اور اس کے دل میں پیارے حضرت یوسف علیہ السلام کی وقت اور محبت گھر کر گئی۔ لکھا ہے کہ وہاں سے اٹھتے وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کو عبرانی زبان میں دعا دی، جس کو بادشاہ بالکل نہ سمجھا۔ پوچھا، یہ کس زبان کے الفاظ ہیں اور کیا الفاظ ہیں؟ آپ نے فرمایا، یہ میرے باپ دادا کی لسان یعنی عبرانی زبان ہے، جس پر یہ ناچیز آپ کی عمر اور دولت کو دعا دے رہا ہے۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے عربی زبان میں فی امان اللہ کہا۔ ملک ریان اسے بھی نہ سمجھ سکا۔ دریافت کیا، یہ کون سی زبان ہے؟ فرمایا، یہ عربی زبان ہے جو کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ میرے جد امجد کی زبان تھی، اور اکثر میرے خاندان کے بزرگوں کی یہی زبان تھی۔ حضرت وہب بن منبہ فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس وقت جب کہ ایک سن رسیدہ 70 زبانیں جاننے والے بادشاہ سے باتیں کر رہے تھے تو آپ کی 30 سال عمر تھی۔ چنانچہ بادشاہ آپ کی زبان دانی اور علمیت و فراست پر اش کر رہا تھا اور ہزار جان سے اس پر مفتون ہوا چلا جاتا تھا۔ اور پھر ان تقاریر دل پذیر کے بعد ملک ریان نے اپنا خواب خود اپنی زبان سے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے بیان کیا
اور اس کی تعبیر فصاحت و بلاغت کے ساتھ خود اپنے کانوں سے سنی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام تعبیر خواب بیان کر چکے تو بادشاہ نے کہا، اچھا اب مجھے اس عالم قحط سالی کے متعلق کیا تدابیر کرنی چاہیے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، تمام قلم رو میں منادی کی جائے کہ یہ جو قحط سالی کے 7 برس آنے والے ہیں، اس کے قبل لوگ کھیتی باڑی کا کام وسیع پیمانے پر شروع کر دیں اور پھر سالانہ خرچ کے موافق اس میں سے نکال کر کھاتے رہے۔ اس طریقے سے قحط کے ایام میں خلق اللہ کو مصائب کم پیش آئیں گے اور آئندہ تخم ریزی کے لیے بھی غلہ موجود نکل آئے گا۔ بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام کی فہم و فراست اور تدبیر مملکت کا بے حد قائل ہوا اور ان کی نسبت بہت کچھ تعریفی کلمات زبان پر لائے جسے اللہ تعالیٰ نقل فرماتا ہے، فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ، یعنی جب بادشاہ مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام سے گفتگو کی تو آپ کو نہایت امین اور فہیم پا کر ان سے کہا کہ آج سے تم ہماری حضوری میں نہایت باوقار اور صاحب اعتبار ہوئے۔ آگے تفسیر معالم میں منقول ہے کہ ملک ریان اس درجہ آپ کا گرویدہ و شیدہ ہوا کہ اسی وقت آپ کے ہاتھ پر مشرف با اسلام ہو گیا۔ نبوت کے صدقے گدا اور شہنشاہ قائل ہے جس کے خیالات عالی کمالات عالی، عجب شان ہے دہر میں انبیاء کی، جو نبیوں پہ ایمان لاتے نہیں ہیں وہ رستے پہ لا ریب آتے نہیں ہیں، عجب شان کی یہ جماعت ہے واللہ خدا کی اور ان کی محبت ہے واللہ، خدا ان سے راضی یہ راضی خدا سے پھرا جو پھرا انبیاء سے، درود و سلام اے گروہ مکرم تمہیں پر تو رحمت ہے مولا کی ہر دم، عجب یہ جماعت ہے ساری کی ساری، مسلمان صدقے مسلمان واری۔ صفحہ نمبر 127، یوسف علیہ السلام اور تاج سلطنت۔ قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اے بادشاہ، مصر کے خزانے اگر میرے سپرد کر دیے جائیں تو انشاءاللہ تعالی بہت کار نمایاں ہوں گے، کیونکہ میں بہت سی زبانیں جاننے کے علاوہ حفاظت ملکی سے بھی خوب واقف ہوں۔ ملک ریان آپ کی درخواست قبول کرتے ہوئے فوراً آپ کے بادشاہ بنانے کی تیاری میں مصروف ہو گیا۔ چنانچہ کتب تفاسیر اور تواریخ کی کتب میں لکھا ہے کہ ملک ریان نے نہایت اجرت کے ساتھ تمام ممالک میں شاہ کنعان حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ مصر بنانے کا اعلان کر دیا اور اس مبارک ذات کے لیے ایک تخت زرعی تیار کروایا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ بنانے کے دن اور تاریخ سے جملہ اعیان ملک کو مطلع کیا۔ آخر وہ مسرت کا دن آیا اور نہایت جوش و خروش کا عالم اپنے ساتھ لایا۔ الصبح حضرت یوسف علیہ السلام شاہی حمام میں غسل فرما کر ملک ریان کے نئے دربار میں تشریف لائے، جہاں بحکم شاہی مصاحبین خاص نے پیارے حضرت یوسف علیہ السلام کو لباس شاہی پہنایا اور پھر ملک ریان نے تاج شاہی اپنے سر سے اتار کر حضرت یوسف علیہ السلام کے سر پر رکھا اور شاہی انگشتری اپنے ہاتھ سے نکال کر حضرت یوسف علیہ السلام کے دست مبارک میں پہنائی اور پیش قیمت شاہی پٹی اور پرتلا اپنی کمر سے کھول کر جناب حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی مبارک کمر سے باندھا اور تمام خزانوں کی کنجیاں آپ کے سپرد کر دی۔ اس کے بعد جواہر نگار تخت پر آپ کو بٹھایا اور اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر اپنی رعایا، اپنے ملک اور حضرت یوسف علیہ السلام کی درازی عمر کے لیے دعا کی۔ جناب حضرت یوسف علیہ السلام آمین آمین کہتے ہوئے ملک ریان کا شکریہ بجا لائے کہ اتنے میں ہر چہار سمت سے مبارک سلامت کا ایک غل ہوا، بھرا آج دربار بس گونج اٹھا، مسرت سے دریا امنڈنے لگے، دعاؤں کے تھے ہر طرف جپھے، خوشی کی پڑی ہے وہ سب پر کمند، مبارک سلامت ہے ہر سو بلند، کہاں ابن راحیل پہنچے ہو تم، کہاں سے کہاں دیکھو آئے ہو تم، زمانہ وہ بھولے نہیں ہیں ابھی، ابھی یاد ہے چاہ کنعان کی،
ابھی اب میں یہ کیا سے کیا ہو گیا، شہنشاہی کا چتر پھرنے لگا۔ کما قال اللہ تعالی وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَرَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سرزمین مصر کا بادشاہ بنایا تاکہ جہاں چاہیں وہ آرام سے رہیں۔ بس اے لوگو، ہم جس پر چاہتے ہیں فضل و کرم میہ کی طرح برسا دیتے ہیں، اور نیک لوگوں کے اجر اور صلے کو ہم ضائع نہیں ہونے دیتے ہیں، اور جو بندے ایمان لے آئیں اور پرہیزگاری کرتے رہیں ان کے لیے اجر آخرت اس سے بھی زیادہ ملنے والا ہے۔ القصہ ملک ریان نے اس سے قبل عزیز مصر اور زلیخا کو ممتاز عہدوں سے معزول کر دیا اور ان پر عتاب فرمایا، جس کے تھوڑے دنوں بعد عزیز مصر کا انتقال ہو گیا اور زلیخا غم زدہ سخت و حیران و پریشان ہوئی۔ اس کی کمر ہمت بالکل جواب دے گئی اور جنگل میں ایک جھونپڑی ڈال کر بیٹھ گئی۔ آدمی اللہ سے ڈرتا رہے، جاہ و عزت کو نہ سمجھے اپنی شے، عزت و دولت سب اس کے ہاتھ ہے، بس یہی زچ ہے بشر اور مات ہے۔ قیدیوں کو وہ بنا دے بادشاہ، بادشاہوں کو کرے وہ قید آہ، کوئی اس کو روکنے والا نہیں، کوئی اس سے برتر و اعلیٰ نہیں، بھولنا اس کا ستم ہے قہر ہے، اور یہی انسان کے حق میں زہر ہے۔ مصر کا اب حال سنیے ناظرین، کس قدر شاداب ہوتی ہے زمیں، کیسے خوشحالی برستی ہے وہاں، کس قدر ہوتا ہے بس سستا سما۔ معزز سامعین، جو ریکارڈنگ آپ نے ابھی سماعت فرمائی، اسے نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ اپنی قیمتی تجاویز اور آراء کے اظہار کے لیے ہمارے کمنٹ سیکشن کا استعمال کیجیے۔ اگر آپ بھی رضاکارانہ طور پر ہمارے اس مشن کا حصہ بننا چاہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کیجیے۔ شکریہ۔